السلام علیکم۔ لو جی، مال روڈ سے آپ کو تازہ ترین خبریں بتا رہے ہیں، اور اگر آواز میں ذرا کمی ہو تو وہ آپ خود نوٹ کر لینا۔ یہ مال روڈ ہے، میری بیک سائڈ پہ بھی اور فرنٹ سائڈ پہ بھی۔ اور آج جناب بڑی خبریں آنی تھیں، ہم نے کہا تھا بڑا کھڑاک ہوگا۔ خبریں تو میں لگتا ہے مک گئی ہیں نے۔ او سر جی، 10 دن پہلے باجی علیمہ نے اور ان کی بہن عظمیٰ نے اور نورین نے اور سارے یوٹیوبر نے پورا زور لگایا ہے کہ جناب اسی منگل نو پیش ہونے، اور اگر انتظامیہ نے ملاقات کی اجازت نہ دی تو پھر ادھر دھرنا دیں گے لمبا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ یوٹیوبر نے کہا ہے کہ سر جی جوک در جوک پہنچو، اڈیالہ کے باہر پہنچو۔ تو وہ اڈیالہ کے باہر میرے خیال ہے کروڑوں آدمیوں کا رش لگ گیا ہے۔ اور سر جی خدا کی قسم 6 بندے نہیں اکٹھے ہوئے، آپ اندازہ لگائیں، احتجاج کرنے والے بس وہی ان کے وکیل۔ 6 وکیلوں کی ویسے ملاقات کروا دی ہے، لیکن کوئی بندہ پیش نہیں ہوا ان کے حق میں کہ جناب عظمیٰ نے بلایا ہے۔ اور یہ کہہ رہے تھے جناب ہن تسی دیکھنا، عمران نے نا امین گنڈا پوری پہ توقع چھوڑ دی ہے اور فلانے پہ، ہن مراد سعید تے او جناب علی آن گے اگے، کی نا ہے دا اے عظمیٰ باجی وغیرہ، یہ آگے آئیں گے، یہ آگے آئیں گے تو جناب علی دھوما مچا دیں گے۔ میں آج سارا دن یہ ایسے کر کے ٹی وی سنتا رہا، میں نے کہا یار کوئی خبر آوے کسے پاسے تو میں جناب تانوں دساں۔ انتظار بھی اسی لیے کیا، تو وہ کہتے ہیں کھودا پہاڑ تے نکلا چوہا، کوئی بندے نہیں پہنچے۔ یہ اس وقت میں مال روڈ پہ ہوں، یہ میرے سامنے یہ دیکھیں، یہ بورڈ لگائے ہیں کسی نے، میاں مرغوب صاحب نے اور انہوں نے سہیل محمود بٹ صاحب نے، یہ بجلی کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ دیکھو میں پنجاب اسمبلی کے باہر ہوں، ادھر کوئی احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ میں آپ کو وہ احتجاج کی تازہ ترین صورتحال بھی دکھاتا ہوں۔ یہ پتہ نہیں کون سا احتجاج ہے، عمران کا نہیں ہے۔ کہتے جی ہوں عمران دے احتجاج ختم، 26 نومبر تو بعد انہوں نانی یاد آ گئی ہے، نانی، ٹھیک ہے۔ یہ بیچ میں تھوڑا سا یہ احتجاج ہے، اس کو میں کور کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مال روڈ چیرنگ کراس آج مکمل بند کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے، کون لوگ ہیں، کیا ہے، تو اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ والی سیاسی ویڈیو جو ہے نا وہ جاری کرتا ہوں۔ یہ ہے جی پنجاب حکومت کی طرف سے بنیادی مرکز صحت رورل ہیلتھ سینٹر کی وہ بند نامنظور۔ یہ رورل ہیلتھ والے ہیں جی، کوئی رورل ہیلتھ والے، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے۔ تو یہ ادھر تقریریں وغیرہ ہو رہی ہیں اور یہ ان کا احتجاج ہے، ہیلتھ کی نجکاری نامنظور، نجکاری، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے پورے روڈ شوڈ آج بند کر دیے ہیں، اور مال روڈ ویسے بھی ہمیشہ ہی بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے، یہ دیکھیں گے، یہ لمبا دھرنا ہے جی، یہ لمبا دھرنا ہے، لمبا۔ یہ لوگ سو رہے ہیں، دیکھیں یہ نجکاری ہسپتالوں کی۔ بھئی اب مطالبات رہ ہی ایسے ہی گئے کہ جناب آپ دھرنے پہ آ جائیں فوراً ہی۔ یہ سر جی لوگوں نے وتیرہ بنا لی ہے، یقین کرو، پنجاب ہو، KPK ہو، ہر جگہ ہو، ایسے دھرنے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو ذرا شرم اور خیال نہیں ہے کہ جناب ہم ادھر کوئی لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال کریں۔ یہ روڈ بند ہے، مکمل بند ہے، یہ روڈ بند ہے، آگے انہوں نے جنگلے لگائے ہوئے ہیں اور لوگ بیچارے یہ ادھر سے واپس جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، اتنی تکلیف ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنی تکلیف ہے، بالکل کوئی احساس ہی نہیں ہے۔
حکومت کو چاہیے کہ جناب ان کو آہنی ہاتھوں سے لیں. ہر جگہ 10-10 دن کے دھرنے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. یہ تار لگی ہوئی ہے دیکھیں, یہ اے تار ٹپو جی, اے تار ٹپو ہے. یہ حالات ہیں. ٹھیک ہے چلے, یہ تو اب ہمارا کلچر بن گیا ہے کہ چھوٹی سی بات ہو تو جناب علی دھرنے پہ آ جاؤ اور لوگوں کے لیے رستے بند کر دو, لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو میں اس لیے چل رہا ہوں کیونکہ میں پیدل ہوں. تو سر جی یہ مزاج بن گیا ہے, پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ آپ اپنے حقوق منوانے کے لیے رستے بند کر دیں. اور اس کے اوپر بڑی آوازیں اٹھتی ہیں. بس وہ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ سیاسی مسئلہ ہے تو اس کو ہم جو ہے نا آئینی ہاتھوں سے کیسے روکیں. روکنا چاہیے عوام کے لیے. گالیاں حکومت کو پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ادھر لوگوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ ذرا سی بات ہوگی تو جناب علی وہ دھرنا. یہ دھرنا کلچر تو اس نحوست نے پھیلایا ہے جو اڈیالہ جیل میں پڑا ہے. ذرا سی بات دھرنا. ہمارا ریکارڈ ہے جی 114 دنوں کا. جی تمہارا ریکارڈ نچن کا ریکارڈ ہے, نچنے والا. ہاں جی 300 بندے ہوتے تھے, میڈیا سارا اس کے پیچھے پڑا ہوتا تھا. او ادھر تو 3 لاکھ بندے ہیں جی. میں خود گیا, یقین کرو 250-300 بندے, اور وہ بھی رات کو چلے جاتے تھے. صبح جناب ڈسکو میوزک اور عورتوں کے ڈانس اور لڑکیاں اور بیٹے اور یہ سارا گند بلا ہوتا تھا وہاں پہ, اور حکومت چپ. سر جی حکومت کو اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ملی ہوئی تھی نا. اب یہ حکومت کیوں نرمیاں دکھا رہی ہے. اچھا جی, اس کے اوپر میں لمبی بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا, ہو گئی ہے. اب آگے آئیں. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے نا کہ 4 مہینے کے اندر اندر دہشت گردی اور 9 مئی کے واقعات کا فیصلہ کیا جائے, یہ بڑا خوش آئندہ ہے. اور یا فریدی چیف جسٹس کو بڑی گالیاں پڑ رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جناب اس کو شرم نہیں آتی. یہ وہ 2 سال ہو گئے ہیں, یہ 9 مئی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور ابھی 4 مہینے کا ان کو ٹائم دیا گیا. سب کو سزا ہوئے گی, کوئی بھی نہیں بچے گا انہاں دے وچوں, بچنا بھی نہیں چاہیے تھا. کی خیال ہے تہاڈا؟ ٹھیک ہے. اور باقی جناب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں. جگہ جگہ بینر لگے ہوئے ہیں کہ جی بجلی 7 روپے سستی ہو گئی ہے, اب پیٹرول بھی انشاءاللہ سستا ہوگا. چلے ہم اس کو زیادہ تنقید یہ نہیں کرتے کیونکہ کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ٹھیک ہے نا, بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح, یہ والے محاورے ہوتے ہیں ایسے کاموں کے لیے. نواز شریف صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے سوچا ہے کہ جناب اب میں رول ادا کروں. اصل بات پتہ ہے کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں. جتنے نون لیگ کے جیتے ہوئے ہیں نا, جتنے ایم این اے ایم پی اے, ان سب کو انہیں پی ٹی آئی والوں نے چیلنج کیا ہے. اور جتنے پی ٹی آئی والے جیتے ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو, اس کو کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا, انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان. حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کے پی کے میں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں بہت دھاندلی ہوئی ہے کے پی کے میں. ایسے انہوں نے نہیں سویپ کیا. یہ سندھ میں بھی ہمیشہ یہی ہوتا ہے, کلے ہوتے ہیں نا, اکیلے ہوتے ہیں. سر جی مقابلے پہ ہوتے ہی نہیں. ایک طرف 10 بندے کھڑے ہیں, ایک طرف 100 بندے کھڑے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ذرا بوتھ تے نیڑے تا آؤ. تو دھاندلی کے ریکارڈ جو ہے نا وہ سندھ میں اور کے پی کے میں ہوئے ہیں. پنجاب میں دیکھیں پھر بھی سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے کہ 100 سیٹیں اگر نون کی ہیں تو 50 پی ٹی آئی کی بھی نکلی ہیں, 10 پیپلز پارٹی کی بھی نکلی ہیں. ایسا آیا ہے نا, تو یہ ثبوت ہے کہ یہاں دھاندلی زیادہ پیمانے پہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے. تو باقی جناب آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. ابھی میں بریک لیتا ہوں کوئی چائے وائے کی, اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. چینل سبسکرائب کریں, دوستوں سے کروائیں. 03-00472-5752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. پیر صاحب ہمیں ملنے کے لیے پشاور سے آئے ہیں. آپ کا خٹک صاحب کون سا علاقہ ہے؟ میرا ہے نوشہرہ نظام پور.
नौशहरा निज़ाम पर। आप हमारा टीवी देखते हैं? जी, आपकी कानूनी टीवी बहुत शौक से देखता हूँ। और आप जब नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग को जो मशवरे देते रहते हैं, हाँ। तो सर उसमें बहुत जान होती है और बहुत अच्छा लगता है। चलो हम आपको वेलकम करते हैं, Thank you, sir. ठीक है, थैंक यू। ये जनाब काफ़ी है, और इसके ऊपर ये वाली सुकराल मैं डालता हूँ। ये सुकराल, इसको कैंड्रल भी कहते हैं, कैंड्रल, ये सुकराल है, ये मैंने डाली है। ये देखें, ये इसको मिक्स करते हैं। गर्मी में काफ़ी, लेकिन इधर फिर गर्मी में वॉक करके मैं आया हूँ, लेकिन इधर फिर अच्छा माहौल बन गया है ना। आगे एसी वेसी लगा होता है तो ज़रा अच्छा माहौल बन जाता है। ये पानी है, और ये फैज़ान जो है मेरे लिए लेके आया है ये ब्राउन सैंडविच। वाह जी वाह, क्या बात है ये, ठीक है, ओके ओके।